الرحيم. قال الله تعالى في كتابه المحكم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. گرامی قدر پیارے بھائیوں، دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے. یہاں کی قوت، طاقت، دولت، شہرت سب کچھ عارضی ہے. یہ ماضی قریب میں ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں ایک بہت بڑا پہلوان گزرا ہے. اس کو گاما پہلوان کہا کرتے تھے. بڑی طاقت قوت تھی جو اللہ نے اسے دے رکھی تھی. دیوار تھا وہ شخص، یعنی کئی لوگ اگر وہ کھڑا ہوتا تھا تو 3 4 5 6 بندے بھی زور لگاتے تھے تو اس کو ہلا نہیں سکتے تھے، اتنی طاقت تھی اس میں. لیکن میں اس کی ہسٹری پڑھ رہا تھا، یقین مانے کہ ایک وقت آ گیا وہ اتنا بے بس بستر پہ لیٹا ہوا تھا کہ اس کے جسم پر مکھیاں بیٹھ جاتی تھیں لیکن وہ مکھیاں نہیں اٹھا پاتا تھا. مکھیاں اڑانے سے بھی قاصر تھا. تو کسی نے کہا گاما پہلوان جی آپ مکھی کیوں نہیں اڑا رہے، کیا وجہ؟ وہ آگے سے کہنے لگا کیا کروں، ہاتھ ہی نہیں میرا اٹھتا. تو اسی طرح میں نے اپنی زندگی میں ایک اور پہلوان دیکھا ہے. اس نے غالباً قتل بھی کیا ہوا تھا، ٹانگیں بھی توڑی ہوئی تھیں، لڑائی جھگڑے میں اس کی ساری زندگی گزری. یعنی افراتفری تھی خاندان میں، وہ جہاں جاتا تھا بس طوفان ہی تھا. تو میں ایک دوست کے ساتھ اس کی تیمارداری کے لیے گیا. یہ بڑی قابل توجہ بات. تو جس نے قتل کیا تھا، ٹانگیں توڑی تھیں، 6.25 فٹ کا اس کا لمبا قد تھا. یقین مانے اس کی حالت یہ تھی کہ وہ چائے میں بھگو کرنا وہ بسکٹ اٹھا کر اپنے منہ میں نہیں ڈال سکتا تھا. بیٹی کوشش کرتی تھی لیکن وہ اسے لب نہیں کھلتے تھے. تو یار عقل مند بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو ان حالات کے لیے تیاری کرتا ہے. میں نے آج سے پہلے کبھی یہ نام نہیں سنا تھا، یہ جو سدھو موسے والا کوئی مرڈن ہوا انڈیا میں. اب آپ دیکھیں، میں آج دیکھ رہا تھا کہ وہ 6.25 فٹ کا جو نوجوان تھا غالباً 38 کروڑ روپیہ وہ چھوڑ کر گیا، گاڑیاں چھوڑ کر گیا، اور اچانک دیکھنے چلا گیا اور آج اس کو آگ بھی لگا دی گئی. مجھے آج اپنے دین اسلام پر بڑا رشک آ رہا تھا. یار اللہ نے کیسا دین دیا کہ ہم فوت ہوتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، غسل دیا جاتا ہے، سفید چادریں دی جاتی ہیں اور دعاؤں کے سائے تلے ہمیں قبر کی سپرد کیا جاتا ہے. یعنی سبحان اللہ. یہ جو درباروں مزاروں کا نظام ہے یہ اسلام کا نہیں ہے. ہمارا اسلام کوئی فضول خرچی کی اجازت نہیں دیتا. وہ دیکھیں نا کیسے اس کو دلہا بنایا ہوا تھا. تو عقل مندی یہ ہے جی، وہ کہتے ہیں نا دنیا میں عبرت کے بہت سے نمونے ہیں لیکن ہم نے آنکھیں جو ہیں وہ بند کی ہوئی ہیں. تو اصل میں عقل مندی یہ ہے جی بندہ اپنی موت کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے کچھ کرے. تو اس حوالے سے بڑی تفصیل سے ہم نے بات کر لی ہے کہ ہم اللہ راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، جنت لینے کے لیے ہیں. دنیا میں دنیا کے لیے جینے نہیں آئے. ہم نے عبادت کرنی ہے، ٹھہر ٹھہر کے بڑے ذوق شوق سے کرنی ہے. آپ کو سورۃ بقرہ سیکھتے 7 سال بھی لگ جائیں تو کوئی عرض نہیں ہے. کئی صحابہ کے بارے میں نے پڑھا 5 6 سال ان کو لگ گئے. ایک ایک آیت کر کے پڑھنا شروع کریں، نئے سرے سے اسلام کی اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں، نماز سے اپنے معاملات شروع کریں. میں ایک سوال کا جواب دینے کے بعد آج کی کلاس کا آغاز کرتا ہوں. ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ شیخ صاحب کئی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ دروس سنتے ہیں، پروگرام سنتے ہیں، لیکن وہ 1 انچ بھر بھی ان میں تبدیلی نہیں آتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ مسلمان بھی ہیں اور دیندار گھرانے میں بھی پیدا ہوئے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو ہے وہ ایک حدیث شریف آتی ہے مسلم شریف میں، یہ پوری توجہ سے سن لیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ ایک نماز چھوڑتا ہے، دوسری چھوڑتا ہے، تیسری چھوڑتا ہے، بڑی توجہ والی حدیث ہے، یا پھر کوئی ایک گناہ کرتا ہے دوسرا تیسرا کرتا ہے تو اس کے دل پہ نا جی سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. وہ چلتے چلتے سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بالکل نا الٹے گلاس کی طرح ہو جاتا ہے. کوئی خیر کی چیز اس کے اندر آتی نہیں، شیطان آنے نہیں دیتا، اس طرف اس کو جانے ہی نہیں دیتا. یہی وجہ ہے کہ آپ نے درجنوں نوجوان ایسے دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے کہ جو پروگراموں میں جاتے ہیں، دروس میں جاتے ہیں، لیکن 1 انچ کی تبدیلی نہیں ہوتی. گروپیے بن کر وہ پروگرام میں بیٹھے رہتے ہیں، درس میں بیٹھے رہتے ہیں، محفل میلاد میں بیٹھے رہتے ہیں، لیکن جب دائیں بائیں گھروں میں جاب میں جاتے ہیں تو ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اس کی وجہ کہ بالکل رسول پاک علیہ السلام نے دیکھیں ہر سوال کا ہی جواب دے دیا.
فرمایا بالکل الٹے گلاس کی طرح، اس میں کچھ نہیں ہوتا، اگر تھا بھی تو وہ بھی انڈھیل چکا ہے، مزید اس میں کوئی جانے نہیں دیتا، دل سیاہ ہو گیا اور الٹے گلاس کی طرح ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ بندہ کوئی ایسی کیفیت میں چلا جائے۔ تو آج کے درس میں چونکہ انشاءاللہ شاید یہ ہماری آج آخری کلاس ہی ہے اس ٹور کی، تو میں کوشش کروں گا کہ بنیادی جو چیزیں ہیں نا ہمارے دین اسلام کی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ یہ اچھی طرح اپنا ذہن بنا لیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے نا ہمیں بیار و مددگار نہیں چھوڑا، ہم لوارث نہیں ہیں کہ دھکے کھاتے رہیں ادھر، ایسا نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وفات پاک کا اس وقت تک پیغام آیا ہی نہیں تھا جب تک اللہ تعالیٰ نے رہن سہن، سیاست، تجارت، معیشت، معاشرت اور عبادت اور اخلاقیات کے تمام پہلو نہیں بیان کر دیے تھے۔ یار توجہ رکھو، یہ باتیں کرنے والی ہیں دوستوں کے ساتھ، گروپوں میں باتیں کرنے والی، ہم کوئی لوارث امت نہیں ہے۔ ہمارے تو مسلمان اور ہمارے ہاں تو فرقہ واریت عجیب رنگ اختیار کر گئی ہے، ہر چیز کی ڈیٹیل تفصیل رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں دین میں دی ہوئی ہے۔ تو آپ کے دین کا ایک بڑا حسین چیپٹر ہے جس کو آج ہم نے کلاس میں بیان کرنا ہے، وہ ہے ذکر والی زندگی، دعا والی زندگی، پڑھائی والی زندگی، وظیفے والی زندگی۔ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں آپ علیہ السلام رہے، 10 سال مدینے میں رہے، ٹوٹل آپ کے نبوت اور رسالت کا عرصہ کتنا ہے؟ 23 سال۔ 23 سالہ زندگی میں یقین مانے، میں پورے دعوے سے کہتا ہوں، اللہ میں دعویٰ نہیں کرتا لیکن انشاءاللہ یقین سے کہتا ہوں، آپ مجھے 23 کیسز بھی ایسے نہیں دکھلا سکتے کہ کوئی بندہ جسمانی بیماری لے کر آیا ہو یا روحانی بیماری لے کر آیا ہو، کوئی درد مرض قرض لے کر آیا ہو اور رسول پاک علیہ السلام نے اس کو کوئی پھکی دی ہو، کوئی معجون دیا ہو، کوئی جڑی بوٹی دی ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے مدینے جہاں جو بھی وہ آپ کے پاس آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا قرآنی دعاؤں کے ساتھ علاج کیا ہے، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وظائف بتایا بھائی یہ پڑھا کرو، اللہ تیرے معاملات میں آسانی کر دے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اجڑی اور ویران زندگی کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اذکار نہیں ہے ہماری زندگی میں۔ تو اذکار ہمیں گڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اجڑے میں بیٹھ کے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھیں یہ موٹی سی بات ہے، عام مسلمان بھی یہی بات سمجھتا ہے، اور ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کے علاوہ آپ کا امتی جتنا بھی نیک ہو، جتنا بھی پیارا ہو، وہ جتنی بھی پیاری دعا بنا لے، جو رسول پاک علیہ السلام کے لب مبارک زبان مبارک سے دعا نکلی ہے اس کا مقابلہ ہو سکتا؟ آپ کے تھوک میں شفا، آپ کے لعاب میں شفا، آپ کے پسینے میں شفا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیار و مددگار نہیں چھوڑا۔ ہمارے لوگ تعویذات کی طرف بھاگ رہے ہیں، کوئی کسی بابے کی طرف بھاگ رہا ہے، اور پھر کوئی نہیں پتا کہ کون کیا کسی کو دے رہا ہے، جو اصل چیز ہے، اصل خزانہ ہے، ادھر ہم نہیں آ رہے۔ تو اپنی صبح کا آغاز اللہ کی یاد میں کریں جی، اپنی شام اللہ کی یاد میں ذکر میں کریں، رات اللہ کی یاد میں ذکر میں کریں، اور یقین مارے نوجوان بھائیوں دیکھنا میری طرف، ہر دن کو غنیمت سمجھو۔ یہ ذہن سے نکال دو کہ پاکستان جانا ہے، کوئی نہیں جانتا کہاں جانا ہے، کیسے حالات ہوں گے، تیاری میں رہا کریں۔ یہ میں نے آپ کو جو انڈیا میں قتل ہوا ہے اس کی آپ کو میں نے مثال دی ہے کہ اس نے ابھی الیکشن لڑنا تھا، نہ جانے کیا کچھ کرنا تھا، تو اچانک بندے پہ آفت آ جاتی ہے، مرض آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، بندہ بے بس ہو جاتا ہے، وہ حالات و واقعات نہیں رہتے۔ تو کوشش کریں صبح اللہ کی یاد میں کریں، صبح جو ہے وہ ذکر میں کیا کریں۔ میں اب آپ کو بڑے ہی اختصار کے ساتھ کچھ قرآنی اذکار بتلا دیتا ہوں اور کچھ نبوی اذکار بتلا دیتا ہوں، اور یہ اپنے بچوں کو دے کر جائیں، اپنی بیٹیوں کو دے کر جائیں، اور اپنے دوستوں ساتھیوں کو خود یاد کرنے کے بعد اس طرف لے کے آئیں۔ یہ ہے کرنے والا کام۔ ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے، کل میں ایک حضرت صاحب کا بیان سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے جی پوری امت کے مسلمان جو حکمران ہیں ان کو اکٹھا ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، ویسے ہونا چاہیے۔ تو میں ہنس رہا تھا کہ یہ لغو سی باتیں ہیں کہ جو میں کر نہیں سکتا آپ کر نہیں سکتے، ہم ایسے موضوعات کو کیوں ڈسکس کرتے ہیں؟ زبانی جمع خرچ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیں مجھے تو آپ سے وہ بات کرنی چاہیے جو میرے بس میں ہے اور جو آپ کے بس میں ہے۔ انفرادی ہم اصلاح کریں، اپنے بچوں کی اصلاح کریں اور اپنی ذات کو بہتر کریں، جہاں جہاں تک ہمارا تعلق ہے وہاں پر ہم بہتری لے کے آئیں۔ یقین کریں مسلمان شرک میں ہیں، بدعات میں، خرافات میں،
اور عجیب سا تعصب لوگوں کے دماغ میں بٹھا دیا گیا ہے. تو آئیے میں انشاءاللہ بڑے ہی اختصار سے آپ کو نا ایک پیکج بنا کر دیتا ہوں اذکار کے حوالے سے. اس کو پوری توجہ سے سنیں. انشاءاللہ آپ تھوڑا بھی کمائیں گے اس میں برکت زیادہ ہوگی, خیر زیادہ ہوگی, سکون زیادہ ہوگا. اس میں انشاءاللہ آپ ایک روحانیت محسوس کریں گے. تو سب سے پہلے نبوی اذکار سے میں آغاز کرتا ہوں اس پیکج کا. آپ یہ جو کلمہ ہے نا جی, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہ کم از کم 100 دفعہ ڈیلی ضرور پڑھا کریں. جو بندہ یہ کم از کم ڈیلی 100 دفعہ نہیں پڑھتا وہ اپنی زندگی کے معاملات میں غیر سنجیدہ ہے. وہ شیطان کے شر سے نہیں بچنا چاہتا, وہ نوسط سے نہیں بچنا چاہتا, وہ اللہ کی خیر نہیں سمیٹنا چاہتا. دیکھیں 100 دفعہ آپ پڑھیں گے 10 منٹ لگیں گے, آپ ایک تسبیح رکھ لیں گے. ویسے آپ 100 کی تعداد اپنی انگلیوں پہ پوری کر لیں. کم از کم اس کو اپنے اوپر لازم کریں. اس کے اتنے فوائد ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا. رزق میں, برکت میں, صحت میں, شیطانی اثرات سے بچنے میں اس میں بڑی طاقت ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے, تو اکیلا ہے. اللہ تیرا کوئی شریک نہیں, کوئی نبی ولی تیرا شریک ہے. بادشاہی تیری ہے, لہ الملک, تیری بادشاہی میں رہتا ہوں اور اللہ تیری ہی تعریف کرتا ہوں, اور اللہ ہر شے پہ قادر قدیر تو ہے. کتنے یہ, اور میں نے جب نماز کا ترجمہ بیان کیا تھا آپ کو بتایا تھا نا کہ نماز ہی بوجھ نہیں ہے, یہ اللہ سے پیار محبت کی باتیں ہیں. جو نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے ہی سمجھ لے جیسے اللہ کو کال نہیں کرتا, اللہ سے کال نہیں ملاتا, نقصان کرتا ہے. اب یہ جو ہے ذکر توحید, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ روزانہ 100 دفعہ پڑھ لیتا ہے, آپ نے اس کو درجنوں فوائد بیان کر دی. فرمایا حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک, میرے تک جتنے انبیاء اور رسول ہیں نا, یہ توجہ سے دی سنیں, جتنے انبیاء اور رسول ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف میں جتنے بول بولے ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ذکر تمام اذکار میں سے سب سے زیادہ بہتر ہے. تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. آپ اکثر بھائیوں کو یاد ہے نا جی, ایک دفعہ پڑھے ہیں سارے بھائی مل پڑھے, جن کو آتا ہے کوئی حرج نہیں, پڑھے سہم کے پڑھ رہے ہیں, خیر اونچی بات نہیں پڑھے, پڑھے یار. اس کا ترجمہ پتا کہ اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں, تو اکیلا ہے, تیرا کوئی شریک نہیں, اللہ تیری بادشاہی میں رہتا ہوں, تعریفیں بھی تیری کرتا ہوں, تو ہر شے پہ قادر قدیر ہے. یہ دیکھیں دبے پاؤں, میں کہتا ہوں بندے نے یہ اللہ کی تعریف کیا کی, اللہ سے سب کچھ ہی مانگ لیا. آج کی کلاس میں جو سب سے بڑا میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بالخصوص پاکستان جا کر نا علماء سے آپ کی بات ہو تو ان کو جا کر سمجھائیں یار کہ آپ نے مطلب یہ جو اذکار کرنے کی مشینیں لگا رکھی ہیں, اپنی طرف سے تویزات لکھتے رہتے ہیں, اپنی طرف سے ذکر اذکار کرتے رہتے ہیں, کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اذکار پر یقین نہیں یا کیا سمجھتا ہے کہ ان میں کوئی برکت نہیں, یا کوئی نعوذ باللہ نقص رہ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اذکار میں جو آپ اپنی طرف سے گھڑ کے اپنے اذکار مسلط کر رہے ہیں. تو اس کو پلے باندھے جی, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. دوسرے نمبر پہ یہ 4 کلمے ہیں, یہ بھی پڑھتے رہا کریں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اتنی فضیلت ہے ان 4 کلمات کی, اتنی فضیلت ہے کہ میرے یوٹیوب پر اس پر 1.5 گھنٹے کے بیانات ہیں. سبحان اللہ والحمد, یعنی ایک پر ایک گھنٹے کا بیان ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ, ایک دفعہ پڑھ کے سنائیں. اللہ تو پاک ہے, اللہ میں تیری تعریفیں کرتا ہوں, تیرے سوا اللہ میرا کوئی نہیں ہے, میرا الہ تو ہے. اللہ تیری ذات بھی بڑی ہے, تیری بات بھی بڑی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کی فضیلت سن رہی ہے, صحیح حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں جو بندہ پڑھتا ہے نا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ کلمے اللہ کے عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں. جو بندہ زمین پر پڑھتا ہے نا, یہ کلمات اس بندے کا ذکر اللہ کے عرش کے پاس کرتے ہیں.
اولاد چاہیے، بیٹا چاہیے، رزق چاہیے، بس اس سے آگے کچھ نہیں. جب بھی آپ کے ذہن میں کوئی خیال آئے نا، کوئی بھی مطلب کوئی جاب کا مسئلہ ہے، کوئی پے کا مسئلہ ہے، کوئی اولاد کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، یا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کلمہ بہت رسول پاک علیہ السلام نے اس کی فضیلت بیان کی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا. بالخصوص آپ حالات کی کوئی تنگی محسوس کریں تو یہ بہت بڑا کلمہ ہے، بہت بڑی پڑھائی. آپ 4 دن پڑھ کے تو دیکھیں. سبحان اللہ و بحمدہ. میں نے پچھلی جو کلاسز ہیں اس میں بھی ایک کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. تو میرے پیارے بھائیوں، ہم اللہ وارث نہیں ہیں. ہم اگر کوئی پریشان ہے تو اپنی غفلتوں کی وجہ سے پریشان ہے. ادھر دیکھنا، کوئی محرومی ہے نا تو غفلتوں کی وجہ سے محرومی ہے، ورنہ یہ چیزیں پڑھنے والا بندہ. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں. یہ ہے نا جسم، ہماری زندگی 2 چیزوں کے ساتھ ہے، جسم اور روح. اگر آپ 3 دن ناشتہ نہیں کریں گے، دوپہر کا کھانا نہیں کھائیں گے اور شام کا کھانا نہیں کھائیں گے، چوتھے دن آپ کا وجود ٹوٹ جائے گا، گر جائے گا، ختم ہو جائے گا. یہ جسم کی خوراک ہے. اور اس جسم میں جو روح ہے اس کی خوراک یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی. یہ جس کی جتنی آپ تعداد بڑھاتے جائیں گے نا، توجہ رکھنا، آپ کو نیکیوں سے خوشبو آئے گی. وہ جیسے گناہ کر کے نمازیں چھوڑ کے دل کالا ہو جاتا ہے اور الٹے گلاس کی طرح ہو جاتا ہے نا، خیر قبول نہیں کرتا. یہ چیزیں پڑھ پڑھ کے آپ کے دل میں اتنی روشنی آ جائے گی کہ جب آپ پہلی صف سے بھی پیچھے ہوں گے تو آپ کو احساس ہوئے گا یار نقصان ہوا ہے، لیٹ میں کیوں ہے، دوسری صف کیوں آیا. تو میرے پیارے بھائیو، یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یقین مانے اگر یہ اذکار ہماری زندگی میں نہیں ہے تو اندھیرا ہے. یہ روشنی ہے، یہ کامیابی ہے، یہ سعادت ہے. کوئی چیز گڑنے کی ضرورت نہیں ہے. واللہ ہمارے ہاں اصل میں ظلم پتہ کیا ہوا ہے بر صغیر پاک و ہند میں. جیسے سیاست کے معاملے بڑے تکلیف والے ہیں، مذہب کے معاملے بھی بڑے تکلیف والے ہیں. ہمیں ایک میٹنگ میں یہیں کہیں بیٹھے ہوئے میں بات کر رہا تھا کہ ہم نے نا یہ دین کو، مذہب کو نا کھانے اور بنانے اور کمانے کا ذریعہ بنا لیا. سادہ لوگوں کے ساتھ ہم نے وہ تویزات بیچنے والے سلسلے شروع کر لیے، جبکہ ہمارے دین اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہیں. تو یہ چند میں آپ کے سامنے نبوی اذکار بیان کر دی ہیں. ایک دفعہ میں آپ کو دہرا دیتا ہوں. سب سے پہلے لا الہ، کم از کم 100 دفعہ. باقی چلتے پھرتے آپ پڑھیں. ابھی آپ جائیں گے پڑھیں. رات کو آپ کو بستر پہ نیند نہیں آتی، آپ کوشش کریں باوضو لیٹ جائیں، اس کے بعد آپ یہ پڑھتے رہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا. اس کے لیے کوئی آپ کو چلا کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خصوصی تسبیح پکڑ کے مصلی پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں. آپ جہاں جاب کرتے ہیں آفس میں، وہاں بھی آپ ساتھ ٹائپ کریں، کام کریں، اپنے کسٹمر ڈیل کریں اور ساتھ پڑھتے رہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول. سبحان اللہ و بحمدہ. اچھا ایک بندہ کہتا ہے اللہ، اچھا مجھے نہیں سمجھ رہی یہ بات. ایک بندہ کہتا ہے اللہ آپ اپنی تعریفوں کے ساتھ پاک بھی ہیں. اللہ تیری لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی ہے اللہ تیری طاقت اور توفیق کے بغیر نہ میں کوئی حرکت کر سکتا ہوں، نہ کسی کام کرنے کی مجھ میں قوت ہے. سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے. الحمدللہ، اللہ تعریف تیری ہے. لا الہ الا اللہ، تیرے سوا کوئی نہیں. اللہ اکبر، تو سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ساری زندگی بندہ یہ پڑھتے بھی رہتے ہیں، کئی لوگ شرک بھی کرتے رہتے ہیں، پر پڑھتے بھی رہتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں مجھے بیٹا دیتا ہے، فلاں مجھے رزق دیتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، سب نبی ولی اللہ کے در کے محتاج ہیں. آپ کو پتہ ہے اس کائنات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معصوم اس چشم فلک نے نہیں دیکھا. حضرت آدم علیہ السلام کا نام لے کر آج تک، اس گھڑی تک اور قیامت تک ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارے آخری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معصوم نبی زمین پہ آیا. آپ بھی دیکھ لو، راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے روتے تھے اور اللہ سے سارا کچھ مانگتے تھے.
تو میرے پیارے بھائیوں، اگر اذکار نے آپ کو دو چیزیں نہیں نہ دی تو کچھ نہیں دیا، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ ہمارے ہاں فراڈ کرتے ہیں اور عجیب و غریب ہی آپ یوٹیوب پر بھی دیکھتے ہیں، یہ پڑھے تو یہ ہو جائے گا، سبز باغ دکھاتے رہتے ہیں، دنیا کمانے بنانے کے لیے اذکار بتلاتے رہتے ہیں۔ اللہ سب سے پہلے یہ تو اللہ کے سامنے ہم عاجزی کرتے ہیں پڑھ کے، دوسرا یہ ہم شریعت کے حکم پہ عمل کرتے ہیں، تیسرا یہ سے ہماری آخرت بنتی ہے۔ تو ظاہر ہے جب اللہ راضی ہوگا، اللہ کے سامنے عاجزی ہوگی، آخرت بنے گی، تو دنیا جو ہے وہ خود سے اللہ تعالیٰ روشن کر دیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جس بندے کو اذکار سے دو چیزیں نہیں نہ ملی اس کو کچھ بھی نہیں ملا۔ ایک عقیدہ، جس بندے کا اذکار ذکر کر کے عقیدہ ٹھیک نہیں نہ ہوا کچھ نہیں اسے ملا۔ عقیدہ توحید میں بڑی غیرت ہونی چاہیے۔ اور دوسرا تربیت، ذکر جو ہے وہ بندے میں دو تبدیلیاں پیدا کرتا ہے، ایک اس کی تربیت کرتا ہے، دوسرا اس کے عقیدے کو ٹھیک کرتا ہے۔ جب میں یہ کہوں گا نا، اب بھی اس کے بعد میں قرآنی اذکار آپ کو چند بتلا دیتا ہوں، اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں۔ جب میں کہوں گا نا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو اکیلا ہے، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، کوئی تیرا شریک نہیں، بادشاہی تیری ہے، تعریف تیری ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو پاک ہے، تو بڑا ہے، تو الہ ہے، اللہ پاک تیری تعریف ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ جب میں یہ کہوں گا تو تربیت میری کیا ہوگی؟ یار جب میرا اللہ پاک بھی ہے، تعریف بھی میرے اللہ کی ہے، الہ بھی میرا اللہ ہے، تو پھر مجھے تو ایسے اللہ سے بڑا پیار کرنا چاہیے، پھر مجھے تو ایسے اللہ کو لمبا سجدہ کرنا چاہیے، پھر تو مجھے اس کی محبت تلاش کرنی چاہیے۔ کتنا با اختیار ہے میرا رب، کتنی محبتوں والا، عظمتوں والا ہے میرا رب۔ تو میں نے جتنا پڑھا لکھا ہے اور جو میں نے سیکھا سمجھا ہے نا دین میں آپ کو ایک جملے میں بتا دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں جتنی خرابی ہے، بے حیائی ہے، آوارگی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ذکر کی معرفت نہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی اس کے اذکار کی صحیح معرفت نہیں ہوتی، بندے میں چینجنگ آ ہی نہیں سکتی۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ۔ تو میرے پیارے بھائی، ہم اللہ وارث نہیں ہیں، بے یارو مددگار نہیں، اللہ کے رسول ہمیں چھوڑ کے گئے، ہمیں پورا شیڈول، پورا نظام دے کر گئے۔ یقین مانے آپ زندگی کا کوئی دکھ میرے سامنے بیان کریں، یہ میں نے 600 صفحے کی کتاب لکھی ہے اس موضوع پر، یہ 250 صفحے کی کتاب ہے اس موضوع پر، اور اس کے علاوہ ابھی تو ہم نے کچھ نہیں لکھا، اس طرح کی ہم 10 کتابیں اور لکھ سکتے ہیں۔ اب کوئی چیز لے کر آئیں، آپ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پوری رہنمائی دی ہے، حتیٰ کہ بخار ہے، حتیٰ کہ کیڑے نے ڈس لیا ہے نا، کیڑا مکوڑا اگر اس نے ڈس لیا ہے تو اس سے آپ نے شفا کیسے حاصل کرنی ہے، وہ بھی اذکار آپ نے بتائے۔ آپ کہیں صحرا میں ہیں، سمندر کنارے ہیں، کہیں ہیں، کوئی آپ کے پاس نہیں ہے، آپ حشرات الارض کیڑوں مکوڑوں سے بچنا چاہتے ہیں، وہ بھی اذکار رسول پاک نے۔ ہماری یہ جہالت ہے کہ یہ ہمارے علم میں نہیں ہے، ہمارے بچوں کے علم میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، آج کی کلاس کا پہلا حصہ مکمل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو نبوی اذکار جو رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں دیے ہیں، یہ اصل تحفہ ہے، یہ اصل صدقہ جاریہ ہے۔ یہ جو اگر آپ میں سے جو بھائی واٹس صاحب استعمال کرتے ہیں، شاید سارے کرتے ہو، اس طرح کی دعائیں شیئر کیا کریں۔ ابھی آپ کو احساس نہیں ہے یہ کتنا بڑا اجر ہے۔ یہ جو سدھو موسے والا قتل ہوا ہے، 38 کروڑ چھوڑ گیا ہے، ٹریکٹر، گاڑیاں، سارا کچھ چھوڑ گیا ہے، کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی بہن نہیں ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑی خطرے والی بات کیا ہے؟ سب سے بڑی خطرے والی بات یہ ہے کہ وہ جو گانے وغیرہ گاتا تھا، جو معاملات کرتا تھا، اس کو دیکھنے والوں کی تعداد 2.5 ارب کے قریب ہے۔ اس کے ایک ایک گانے کو سننے والوں کی تعداد ہے یعنی 245 ملین تک بھی ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا یار یہ کتنا وبال ہے، جب تک لوگ سنتے رہیں گے عذاب میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ کبھی اپنی زبان سے ایسا بول نہ بولیں، ایسا کوئی گانا انڈین یا کوئی ایسا فلم کا کلپ، کوئی ایسی چیز شیئر نہ کریں جو آپ کے لیے وبال جان بن جائے، آپ کے لیے عذاب قبر کا باعث بن جائے، اللہ تعالیٰ کی نفرت کا باعث بن جائے۔ مجھے اب بتائیں، اربوں میں اس کے وہ گائے ہوئے گانوں کو دیکھنے والے لوگ ہیں، جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے ایسے ہی صدقہ سیئہ ہوتا ہے۔ بندے کو اچھے نشانات چھوڑ کے مرنا چاہیے یا برے نشانات چھوڑ کے مرنا چاہیے؟ وہ دیکھیں دنیا میں آگ لگا کے ساڑ دیا گیا۔
اور پھر یوٹیوب بھرا ہوا ہے لغویات کے ساتھ. کیا ہے اس میں؟ کیا ہے؟ آپ ہی نوجوان سمجھتے ہیں, مجھے تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی صلاحیت دی ہے, آپ کو بول سکتے ہیں, تو بول کر کوئی کلپ شیئر کر دیا کریں. کوئی حدیث اچھی آپ کے پاس پہنچی ہے, آپ اس کو آگے, یہ بہت بڑا آپ کے لیے صدقہ جاری ہے. خود ان دعاؤں کو یاد کریں اور توجہ دیں. اور آئیے آخر میں آپ کے سامنے چند قرآنی دعائیں بیان کر دیتا ہوں, قرآنی اذکار, ان کو پلے باندھ لیں. میں نے یہ پہلے بھی ایک کلاس میں کہا تھا, یہ بات آج سمجھ آ جائے, کل کو سمجھ آ جائے, 10 سال کو آ جائے, اس کے بغیر کوئی چارہ چھٹکارا نہیں ہے صاحب. اس کے بغیر نہ دنیا نہ آخرت ہے. یہ بندے کی مرضی, آنکھیں بند کر لے تو کر لے. چھوٹی عمر میں یہ معاملات سمجھ آ جائیں تو بڑی اچھی بات ہوتی ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ اولادیں جو ہیں وہ ان سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے, ورنہ بچیاں بھی ہاتھ سے نکل جاتی ہیں, بچے بھی ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. آج کے والد کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باپ کی غفلت کہاں جا کے پھینکتی ہے. جن کے بچے یہاں ہیں وہ بہت توجہ دے, اور جن کے پیچھے ہیں ان کو تو چاروں آنکھیں اپنی کھولنی چاہیے, ہمہ وقت کی نگرانی رکھنی چاہیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت کچھ دیا اس حوالے سے. اور آئیے قرآن کے حوالے سے سب سے پہلی بات, جہاں بھی ہمیں ہمارے مسلمان بھائی سنیں, سب سے پہلے ہے سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ, اس کا ترجمہ اس بار اچھی طرح یاد کرو. اور یہ بالخصوص یہ بیمار بندہ اگر پڑھتا رہے نا کسی بھی وہ بیماری میں ہے, تو اس میں شفا ہے. سورۃ الفاتحہ کمال کی صورت ہے. اللہ نہ کرے کو والدہ کو مسئلہ ہے, والد کو مسئلہ ہے, تو دیکھیں آپ خود ان کو بتائیں جی آپ سورۃ الفاتحہ. میرے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں کہ آپریشن تھیٹر پہ ہے بیٹی, بالکل آپریشن قریب ہے, خطرناک آپریشن سے اس نے گزرنا ہے, یہ باہر بیٹھ کے سورہ فاتحہ پڑھ رہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں, اللہ پاک نے غیبی مدد کر کے آپریشن تک نوبت ہی نہیں جانے دی. یہ میں بار بار بات کہتا ہوں کہ جو اللہ بغیر گولی کے بیمار کر سکتا ہے, وہ بغیر گولی کے شفا بھی دے سکتا ہے. یقین نہیں. سوشل میڈیا نے, دنیا داروں نے ایک سب سے بڑا حملہ پتہ کیا کہ یہ نوجوانوں ادھر دیکھو, ہمارا یقین اللہ سے ختم کر دیا. اور چھڈو جی ہمیں گلا ہی نہیں, اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا دسیاں ہوئیاں دعاواں اذکار تے قرآنی اذکار ہوئے, چھڈو یہ پر. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے ایسے ہاتھ جھاڑتے ہوئے. یہ الہاد ہے, یہ بے یقینی کی کیفیت جو ہے نا بندے کو ایمان سے خارج کر دیتی ہے. تو سورۃ الفاتحہ اپنے والد کے لیے, والدہ کے لیے, کوئی بھی بیمار ہے کسی بھی گروپ میں دیکھنا, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, آپ آگے یہ فیض دیں. آپ نہیں سورہ فاتحہ پڑھیں, آپ 300 دفعہ 400 دفعہ بیٹھتے اٹھتے پڑھتے رہیں, 7 دفعہ پڑھ کے اپنے آپ پہ دم کریں. ایسی طاقت اور قوت اور شفا ہے. میں نے ایک حدیث میں پڑھا ہے, پاگلوں پر یہ دم کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پاگل پن دور فرما دیتے ہیں. اسی طرح اس کے بعد ہے آیت الکرسی. یہ کل میں نے ریکارڈنگ کروائی ہے آیت الکرسی کا لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ. وہ نماز والا بھی آپ کا پروگرام آ چکا ہے, اور یہ بھی انشاءاللہ امید ہے کل تک آ جائے گا. آیت الکرسی بہت پڑھتے رہا کریں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اس کا وہ ترجمہ آنا چاہیے. اس میں کم از کم اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا گیا ہے 10 طرح سے. اللہ تعالیٰ کی 10 صفات کا تذکرہ ہے. آیت الکرسی کم از کم رات کو سوتے وقت تو ضرور پڑھا کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے, ساری رات شیطان اس کے سرانے آتا نہیں ہے, اور رحمت کا فرشتہ اس کے سرانے سے جاتا نہیں. ویسے بھی آپ پڑھتے رہے آیت الکرسی. سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں, سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں, آمن الرسول سے لے کے فانصرنا علی القوم الکافرین, یہ دو آیتیں آپ یاد کر لیں, ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ روشنی ہے, یہ روشنی اللہ اس سے سارے اندھیرے ختم کرتا ہے. تو میں آپ سے جو گفتگو کر رہا ہوں نا, یہ اسلام کی گفتگو ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ کسی بھی فرقے سے اگر کسی کا تعلق ہے, میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی مسلمان کو یا کسی بھی مسلمان عالم کو میری ان باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے. ہاں کسی کے دھندے کو اور کاروبار پہ نہ ہاتھ پڑتا ہو, اس کی دکانداری نہ ٹھپ ہوتی ہو, ادروائز ان چیزوں سے اسلام والا بندہ اختلاف نہیں کر سکتا. کون کہے گا جی سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں نہیں پڑھنی؟ آپ انہیں یاد کریں.
پھر آخری جو دو کل ہیں، کل اعوذ برب الفلق اور کل اعوذ برب الناس، یہ بہت زیادہ پڑھیں، نمازوں میں پڑھا کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے فضائل بیان کیے ہیں، میں نے اس کتاب میں تقریباً 10 سے 15 صفحات، بڑے صفحات لکھے ہیں یہ معوذتین جو آخری دو صورتیں ہیں، ان کی فضیلت اور طاقت اور شان کے بارے میں۔ تھوڑی سی آندھی تیز چلتی یا بارش تیز ہوتی یا بادل گرجتے یا رسول پاک کے سامنے دیکھتے کو خوفناک حالت ہے، آپ فرماتے کل اعوذ برب الفلق، میں صبح پھاڑنے والے رب کی پناہ میں آتا ہوں، کل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کی رب کی پناہ میں آتا ہوں، میں لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے تھے۔ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب صورت ہے کل اعوذ برب الفلق۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں 100 آیتیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے ایک رکعت میں سورۃ فلق پڑھی اور دوسری میں ناس پڑھی اور سلام پھر کر آپ نے صحابی کو مخاطب کر دیا ہوگا، اب پتہ چلا ہے تجھے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی کتنی اہمیت ہے؟ تو میرے پیارے بھائیوں، شیطان اسی وقت انسان کے دل کو قابو میں لیتا ہے اور وہاں اس کو اپنا وہ شیطانی گودام بناتا ہے بندے کے دل کو۔ یا آخری جملے سن لیں، جب بندہ غافل ہوتا ہے، یہ جو سورت فلق اور ناس ہے نا، قل هو اللہ احد، آخری اس کو معوذات کہتے ہیں تینوں کو، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، تینوں کو معوذات کہتے ہیں، دونوں کو معوذتین کہتے ہیں۔ یہ فجر کی نماز کے بعد 3 دفعہ، ظہر کے بعد 1 دفعہ، عصر کے بعد 1 دفعہ، مغرب کے بعد 3 دفعہ، عشاء کے بعد 1 دفعہ، اور رات کو سوتے وقت 3 دفعہ۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نہیں چھوڑا عمل۔ آپ کی میں نہیں بات کرتا، تھوڑا سا باہر نکلے آپ کو ایسے نوجوان مسلمان مل جائیں گے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل ساری زندگی نہیں چھوڑا، آپ کو ایسے نوجوان مل جائیں گے جنہوں نے یہ عمل ساری زندگی 1 دن بھی نہیں کیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، وہی بات ہے کہ معاشرے کو ملامت نہ کریں، غیروں کو ملامت نہ کریں، ہر بندے نے اپنا حساب دینا ہے۔ آپ سے سوال ہوگا آپ کے دائرے کے مطابق، جہاں آپ کا ہاتھ بس تھا، جو چیز آپ کے کنٹرول سے باہر تھی، تو مجھے اس فریم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اس اسٹینڈ یہ میرے ہاتھ سے باہر ہے، مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ بک میرے پاس ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ جو ریموٹ پڑا ہے وہ میرا ہاتھ ہی نہیں وہاں جا رہا، میں کیوں اس کو ڈسکس کرتا ہوں؟ تو ہمارے نوجوان، ہمارے لوگ ایسی چیزوں میں الجھ گئے ہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ بندے کو دل کی بیماریوں سے اذکار پاک کرتے ہیں۔ ادھر دیکھو جوانوں، اصل بہت بری بیماری ہے، بڑی گندی بیماری ہے۔ یہ جو قتل ہوا ہے، یہ جو سدھو موسے والا ہے، اس کے بھی یہی وہ حسد ہی بتلا رہے ہیں، کوئی اسی طرح کی کوئی رقابت کا سلسلہ بتا رہے ہیں۔ حسد بہت بری شے ہے، کبر بہت بری شے ہے، بندے کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، عجب اندر آ جاتا ہے، یار تو معمولی بڑا اسٹرانگ ہے تو یہ جو اذکار ہے نا نبوی اور قرآنی، ان چیزوں کو پالش کرتے ہیں۔ یہ شفاء لما فی الصدور ہے، یہ جو دل کی خطرناک بیماریاں ہیں نا، اندر ہی اندر پلتی رہتی ہیں اور بندے کو خبر ہی نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے غفلت کتنی بڑی بیماری ہے؟ حضرت جی مسئلے کا بھی پتہ ہے کہ فجر کے وقت جو سورج نکلنے سے پہلے فجر نہیں پڑھتا، شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے۔ جو سورج نکلنے سے پہلے فجر نہیں پڑھتا، رسول پاک نے کہا خبیث آدمی ہے، گندا انسان ہے، یہ پھر فجر نہیں پڑھتا۔ یہ ہے غفلت، کہ مسئلے کا بھی پتہ ہے، حدیث کا بھی پتہ ہے، جوانی بھی ہے، قوت بھی ہے، طاقت بھی، پھر بھی عمل نہیں ہے۔ تو یہ غفلت جو ہے یہ دل کی بیماری ہے، حسد دل کی بیماری ہے، کبر دل کی بیماری ہے، بغض یہ دل کی بیماری ہے، کینہ یہ دل کی بیماری ہے۔ تو یہ جو اذکار ہیں، یہ سب سے پہلے یہ بندے کے دل کو ہلکا کرتے ہیں، روشن کرتے ہیں، اور اللہ کو دینے والی چیز دل ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے دل کو ہی دیکھتے ہیں، دل کا نہیں بندے کو برا ہونا چاہیے، دل کا اچھا ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح جو قرآن شریف کی دیگر دعائیں ہیں، جیسے کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام والی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یار یہ پڑھتے رہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ چیزیں پڑھتے رہا کریں۔ اور اگر یہاں آپ کو کوئی ایسی سہولت نہیں ہے، کلاس کی سہولت نہیں ہے، تو آپ یوٹیوب پر دیکھیں، اس طرح کا کوئی سلسلہ نکال کے پڑھتے رہیں، سنتے رہیں۔ اگر آپ کچھ بھی نہ کریں تو میرا چینل ہے عبد المنان راسخ، اس میں یہی باتیں آپ کو ملیں گی، یا اذکار یا آیات،
یا کوئی ضروری باتیں جو ہر مسلمان کی ضرورت ہے. صحیح اسلام کی ترجمانی، من گڑت اسلام نہیں ہے اپنی طرف سے لوگوں نے. میں نے یہ پچھلی مجلس میں بھی بتایا تھا کہ ہمارے ہاں کئی لوگوں نے کسی نے کو ناد علی بنا لیا ہے، کسی نے کو کچھ بنا لیا ہے. ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کچھ بنانے کی جب ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس رسول پاک علیہ السلام کی شریعت ہے، احادیث ہے. تو یہ وہ چند قرآنی دعائیں ہیں. اسی طرح قرآن پاک کی بڑی خوبصورت یہ دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ایک ایک کر کے آپ قرآنی دعا یاد کریں. آپ کو یہ یوٹیوب پر اور پی ڈی ایف میں بے شمار چیزیں مل جائیں گی، اس میں قرآنی دعائیں ہیں. روزانہ ایک ایک دعا یاد کریں اور پڑھتے رہیں. آپ کو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ غضب میں کم آتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ کی محبت دیکھیں. فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب، جو بندہ اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ سے دعائیں نہیں کرتا، اللہ پاک اس سے ناراض ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ ہو کے مجھے نہیں مانتا. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ غفلتیں یہ نسلوں میں منتقل ہو رہی ہیں، نسلوں میں منتقل ہو رہی ہیں، دوستوں میں منتقل ہو رہی ہیں. اپنے دوستوں کے لیے روشنی کا مینار بنے، اپنے دوستوں کے لیے اللہ کے دین کو آگے پھیلانے اور بڑھانے والا بنے. یہی زندگی ہے، یہی کامیابی ہے، یہی ہماری سعادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آئیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب الرحمن ہم سب کو اپنی سچی محبت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا ترجمہ، قرآن کا ترجمہ ڈیلی بیسس پہ ڈیلی اللہ یہ ہمیں پوری ترتیب کے ساتھ صبح سویرے اٹھ کے اپنے گھروں میں قرآن کھولیں. آپ کھولیں گے تو بچے کھولیں گے، تو کم از کم آپ ضرور قرآن شریف کھولیں. جن گھروں میں قرآن کھولتا ہے صبح سویرے، جس کمرے میں دیکھیں کمرے میں کھولیں، موبائل سے دیکھ کے پڑھیں، ایک آیت پڑھ لیں. تو یہ روشنی ہے جی. تو آخر میں آپ سے ایک سوال کر لیتا ہوں، مجھے آپ نے اس کا جواب دینا ہے تو دے دیں، نہیں تو اس پہ غور ضرور کرنا کہ جو ہمارا ایمان ہمیں چارپائی سے مسلح تک نہیں لا سکا. جوانی بھی تھی، طاقت بھی تھی، عقل موت سب کچھ تھا، ہمت بھی تھی، قوت بھی تھی. جو ہمارا ایمان ہمیں چارپائی سے مسلح پہ نہیں کھڑا کر سکا، وہ ہمارا لولا لنگڑا ایمان ہمیں اللہ کی جنت میں لے جائے گا. یہ آپ نے فیصلہ کرنا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. جو دن گزر گیا ہے اس میں واپس نہیں آنا. آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، یقین مانے آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے. اور یہ جو اس سے پہلی کلاس ہم نے لی ہے صدقہ و خیرات کے حوالے سے، اس پہ بڑی محنت کریں، اس پہ بڑا ورک کریں. $1 یا جتنی آپ میں طاقت ہے ڈیلی اللہ کی راہ میں دینے کی کوشش کریں. ایسے میں المناک واقعات سنتا ہوں. مجھے ایک بھائی چند دن پہلے بتلا رہے تھے کہ ہمارے علاقہ میں ایک بندہ فوت ہوا، میاں بیوی فوت ہوئے، تو ان کے بیڈ کے نیچے سے 30 لاکھ روپیہ نکلا. 30 لاکھ روپیہ. کیا کرنا ہے مجھے بتائیں. اب 30 لاکھ روپیہ کب سے جڑا ہوا ہوگا؟ اللہ دے تو فوراً حج کرو، فوراً عمرہ کرو، کسی غریب کو بلاؤ، کسی غریب پہ خرچ کرو اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکاؤ. یہی زندگی ہے، یہی زندگی ہے. جوانی کی عبادت ہے. جوانی میں جو خوف خدا کے آنسو ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہے. ہم صحابہ کی سیرت پڑھ کے دیکھ لیں، زندگیاں پڑھ کے دیکھ لیں، سب کچھ انہوں نے لٹا دیا تھا. حضرت معاذ بن جبل کو پڑھیں، حضرت عبداللہ بن عباس کو پڑھیں. حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں نے کہیں پڑھا ہے 14 سال عمر تھی تو ایسے قرآن شریف ہاتھ میں پکڑ کے مصحف پکڑ کے کہا کرتے تھے، یا وہ ویسے کہا کرتے تھے کہ قرآن پاک کی جس آیت کے بارے میں مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو. قرآن کی آیات مجھے زبانی بھی یاد ہے اور ان آیات کی تفسیر بھی مجھے زبانی یاد ہے 14 سال کی عمر میں. تو بھائی ہماری یہی زندگی ہے، یہی ہماری کامیابی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دین کی عزت اور عظمت کے لیے قبول فرمائے. اللہ ہمارے فوت شدگان کی بخشش فرمائے. اور بالخصوص ان لیکچرز کے حوالے سے وکاس بھائی کے لیے ہم دعا گو ہیں. اللہ ان کے مال جان اولاد میں برکتیں فرمائے. آپ بھائیوں نے عزت بخشی، بڑی محبت دی، اور یقین مانے یہ کوئی تعریف نہیں ہے، ملمہ سازی نہیں ہے. آپ بھائیوں میں ادب و احترام بھی ہے، دین کی محبت بھی ہے. لیکن بس اس مشن کو لے کے آگے بڑھے. واٹس ایپ گروپ میں کوئی نہ کوئی چیز شیئر کرتے رہا کریں. وکاس بھائی ماشاءاللہ کرتے ہیں، آپ اس کو آگے ایک چیز کہاں سے چلتی ہے کہاں پہنچ جاتی ہے. صرف آپ کے ایک بٹن دبانے سے، میری طرف دیکھیں، ایک بٹن دبانے سے کینیڈا بیٹھا ہوا بندہ بھی
خیر حاصل کر سکتا ہے. امریکہ بیٹھا ہوا بندہ بھی خیر حاصل کر سکتا ہے. اور آپ کو نہیں پتا آپ کے ایک بڑے دیوانے سے کہاں کہاں خیر چلی جاتی ہے. آپ سوچ بھی نہیں, یہ بڑا فائدہ اٹھائیں ان چیزوں سے. اگر آپ یہودی کے منہ پہ تماچا مارنا چاہتے ہیں نا, یہ چیزیں انہوں نے بنائی ہیں آوارگی کے لیے, بدماشی کے لیے, پتہ نہیں کیا نقطہ نظر تھا, انجوائے کرنے کے لیے. آپ ان کو استعمال کریں دین کے غلبے کے لیے, اسلام کے غلبے کے لیے, رسول پاک کی عزت اور حرمت کے لیے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے چرچے کے لیے ان چیزوں کو استعمال کریں. یہ وقت کا سب سے بڑا جہاد ہے. اور آخر میں اگر میں یہ بات نہ کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی ہوگی. یہ میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی بات کہ نبوی دعائیں بھی پڑھیں, قرآنی دعائیں بھی پڑھیں. اور سن لو جوانوں, اگر آپ کو دنیا میں حقیقی خوشی چاہیے, من کی مراد چاہیے, جہاں آپ کو کچھ نہ سمجھ آئے کہ کیا کروں اور کس کو کہوں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہنا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر خوشی عطا فرمائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہنا. وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو بڑے پیارا لگتا ہے جو اس کے حبیب علیہ السلام پر درود شریف پڑھتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود شریف پڑھتے رہا کریں, چلتے پھرتے پڑھ. درود شریف میں بڑی برکت. یقین مانیں, میں کہتا ہوں نبوی اذکار ایک طرف, ادھر دیکھو قرآنی اذکار ایک طرف. اب درود کی برکت سے رب ساری خیر آپ کو دے دے. جس نیت سے درود شریف پڑھو گے نا, اللہ وہی خزانہ آپ کو عطا کرے. میرے پاس ایک بندہ آیا, چونکہ وہاں میں بیٹھتا ہوں, لوگوں کو ٹائم دیتا ہوں. وہ کہنے لگا شیخ صاحب شادی کو اتنے سال ہو گئے ہیں, اولاد نہیں. میں نے کہا درود پڑھتا ہے؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا اولاد کی نیت سے درود شریف پڑھا کر. یقین کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑواں بیٹے عطا کی. میں ایسی چیزیں اپنے بیانات میں بیان نہیں کرتا, ورنہ پوری دنیا میں الحمدللہ یہ خیر ایک پہنچی ہوئی ہے. میرے پاس درجنوں واقعات ہیں. 56 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا, 27 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا. بالکل ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا تھا, اللہ نے ایسے کر دیا جیسے کبھی کسی مرض سے پالا ہی نہیں پڑا, کوئی مرض آئی نہیں ساری زندگی میں. ان چیزوں میں بڑی طاقت ہے, لیکن شیطان کو یہ گوارا نہیں ہے کہ ہم ایسا کریں. شیطان ایسا کرنے نہیں دیتا. وہ نہیں چاہتا کہ ہم اللہ سے چمٹ جائیں, وہ نہیں چاہتا ہم اللہ کو یاد رکھیں. اور اللہ نے یہ چیک کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا وقت دیا ہے کہ اس نے مجھے یاد کتنا رکھا تھا. تو بیٹھتے اٹھتے یاد رکھیں. رسول پاک علیہ السلام کیا کیا کرتے تھے, میں حیران ہوتا ہوں آپ علیہ السلام کی زندگی پڑھ کر. گناہ کرنا تو دور کی بات ہے, رسول پاک علیہ السلام کے دل پر کبھی گناہ کا خیال بھی نہیں آیا تھا. بیٹھے ذکر, اٹھتے ذکر, چلتے ذکر, دیکھتے ذکر, جھکتے ذکر, لیٹتے ذکر, ذکر ذکر, دعائیں دعائیں. کوئی ایک پل بھی غفلت میں گزرا تو مجھے بتائیں. تو انشاءاللہ جب انسان کی خوراک اچھی ہو جائے, پرہیز اچھا ہو جائے, چگلی نہ کرے, غیبت نہ کرے, اور یہ جو میں نے آپ کو نبوی اور قرآنی اذکار بتائے ہیں, درود شریف کا بتایا, ادھر توجہ ہو جائے, تو جس طرح اچھی خوراک کھانے والا ایک پہلوان طاقتور صحت مند ہوتا ہے نا جی جسم, وہ روحانی طور پر بہت طاقتور ہو جاتا ہے. اور یہ حدیث ہے رسول پاک علیہ السلام کی. اس کا جو شیطان ہوتا ہے نا, نبی پاک فرماتے ہیں مچھر سے زیادہ ذلیل اور حقیر ہو جاتا ہے. اور جو لوگ نماز میں اذکار میں غفلت کرتے ہیں, ان کا شیطان پہلوان ہوتا ہے, پہاڑ کی طرح ہوتا ہے, جو اسے کرنے کچھ نہیں دیتا. کئی نوجوان کہتے ہیں شیخ صاحب کوشش میں بڑی کرنا پر میں ہمت ہار جانا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہی بات ہے, دل کالا الٹے گلاس کی طرح, اور شیطان کا پورا شکنجا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں جی, دائیں بائیں نہ دیکھیں, سارے بھائی خصوصی دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو ہماری کلاسز ہیں اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے, اور جو جتنی محبت سے آئے ہیں اللہ پاک ان کو ان کی نیت سے زیادہ جزا عطا فرمائے, اور اللہ پھر زندگی میں موقع لائے ہم اسی طرح دین کی باتیں اور قرآن کی باتیں سمجھتے اور سیکھتے رہیں. اور یہ جو جتنے ہمارے پروگرام ہوئے ہیں, آپ کوشش کریں بھائی کہ آپ میں سے ایک ایک بھائی جو ہے وہ کم از کم 10 12 بندوں کو یہ لنک بھیجے اور ان کو دعوت دے, یار سنو
یہ ہمارے ہاں پروگرام ہوئے ہیں، یہ ہم نے پروگرام کروائے ہیں، ہم اس پروگرام میں موجود ہیں، ان کا دعوت دیں، ان کو اگر کوئی کویسچن ہے تو ہم سے پوچھیے، آپ میرے ساتھ رابطے میں رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں جی، ایک تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، یہ بڑی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر کرے اور اللہ برکت والا رزق عطا فرمائے، اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ سارے میرے پیارے بھائی خصوصی دعا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سارے بھائی بولے بھی، سارے بھائی بولے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ یا اللہ یہ مٹھی بھر نوجوان بڑی محبت کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ دن بھر کی جاب، ملازمت، کاروبار کے باوجود کلاسز میں تشریف لاتے رہے ہیں، اللہ پاک ان کے زندگی بھر کے گناہ معاف فرما دے، ان کے خاندان میں جو فوت ہوئے اللہ ان کی بخشش فرما دے، اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے۔ اللہ تعالیٰ میں تیرے دین کا طالب علم ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ان نوجوانوں کو ساری زندگی کسی کا محتاج نہ کرنا، یہ رزق حلال لینے کے لیے، کمانے کے لیے یہاں آئے ہیں، اللہ ان کو کھلا رزق عطا کر، اللہ ان کو برکت والا رزق عطا کر، اللہ ان کو بیماریوں سے پاک زندگی عطا کر۔ اللہ تعالیٰ جو بھائی کسی بھی معاملے میں پریشان ہے اللہ اس کے لیے آسانی فرما۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ تو وحدہ لا شریک ہے، تیری بادشاہت ہے، تو ہر چیز پہ قادر قدیر ہے، اللہ جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں ان کو نیک بیٹے دے دے، اللہ جن کے پاس بیٹیاں نہیں ہیں نصیب والی نیک بیٹیاں دے دے، اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی اولاد نہیں دیتا، اللہ نرینہ اولاد عطا فرما، اللہ تعالیٰ رحمت اور برکتوں کا معاملہ فرما دے، اللہ تعالیٰ بیوی بچوں کی طرف سے آنکھیں ٹھنڈی فرما دے، حسد سے، تکبر سے، گھمنڈ سے، فضولیات سے، غفلت سے اللہ ہماری زندگی پاک فرما دے، اللہ تعالیٰ لقمہ حرام سے بچانا، سارے بولو بھی سارے، اللہ لقمہ حرام سے بچانا، اللہ لقمہ حرام سے بچانا، اللہ ہماری صبح بھی ذکر والی کر، شام بھی ذکر والی کر، رات بھی ذکر والی کر، اللہ یہاں نہیں رہنا، خاتمہ ایمان پہ کرنا، اللہ ان نوجوانوں کو جوانی کا حاج نصیب فرما، اللہ یہ جو میرے بھائی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کو جوانی کا حج نصیب فرما، اللہ ان کو جوانی کی عمریں نصیب فرما، ان کے مال جان اولاد میں برکتیں فرما، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جا، اللہ تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں، تیرے گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں فرما دے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، سارے بھائی وطن عزیز کے لیے دعا کریں، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کی حفاظت فرما، اللہ ہمیں خیر خواہ انسان اور مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں خیر خواہ انسان اور مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما، اے میرے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جو مقروض ہیں ان کے قرضے اتار دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضے اتار دے، بڑے بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، روزانہ درجنوں میسج آتے ہیں واٹس ایپ پر، اللہ تعالیٰ جس تیرے بندے نے، جس تیری بندی نے جو دعا کرنے کے لیے کہا ہے، اگر میں بھول گیا ہوں تو تیرے تو علم میں ہے، اللہ تعالیٰ وہ سب دعائیں قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ وہ سب دعائیں قبول فرما، اللہ ہسپتالوں کے دھکوں سے بچانا، عدالتوں کچہریوں کے دھکوں سے بچانا، اللہ تعالیٰ چوری ڈکیتی سے بچانا، اللہ تعالیٰ ایکسیڈنٹ سے بچانا، بالخصوص نوجوان پردیس میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہر قسم کی معذوری اور ایکسیڈنٹ سے بچانا، اللہ پل پل ان کی حفاظت فرمانا، اللہ ان مٹھی بھر نوجوانوں کے ذریعے اس علاقے میں اسلام کو غالب کر دے، توحید کو غالب کر دے، اللہ تعالیٰ ان کو مسلمانوں کے لیے عزت کا نشان بنا دے، اللہ تعالیٰ زندگی شان والی دے دے، موت ایمان والی دے دے، اللہ زندگی رحمت والی دے دے، موت شہادت والی دے دے، یا اللہ وضو کی حالت میں موت دے دے، یہ دعا بہت کیا کرو، اللہ وضو کی حالت میں موت دینا، اللہ تعالیٰ زندگی کی آخری نماز بھی باجماعت پڑھنے کی توفیق دے،
اللہ جس گھر میں بیٹھے ہیں اس گھر کو اللہ رحمتوں کا گہوارہ بنا دے، برکتوں کا گہوارہ بنا دے، اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ اگر کوئی دعا رہ گئی ہے ان بھائیوں کے دل میں جو بھی خواہش ہے اللہ پوری کر دے۔ اللہ ہمیں شرک کی لعنت سے بچانا، بدعت کی لعنت سے بچانا، لڑائی جھگڑے سے بچانا، اللہ اتنی تیری نعمتیں ہیں، اللہ بڑے بول بولنے سے بچانا، تکبر اور گھمنڈ والے بول سے بچانا، عاجزی انکساری نصیب فرمانا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اللہ بغیر حساب کی جنت نصیب فرمانا۔ یہ جو آخری کلاس ہماری ہوئی ہے، نبوی مسنون دعائیں، قرآنی دعائیں ہمیں روزانہ یاد کرنے کی، پڑھنے کی، غور کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمانا۔ اللہ تعالیٰ رسول پاک علیہ السلام پر ارب کھرب ہا مرتبہ درود و سلام نازل فرمائے، اور یہ مٹھی بھر ہماری دینی کوشش کاوش اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا، جہنم سے بچا کے جنت نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علیہ